آبرو لٹنے کا، میری ماں عزت کے چلے جانے کے بعد، آبرو کے چلے جانے کے بعد، جسم سے روح نکل جانے کے بعد اس کی کیا حیثیت باقی رہتی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کون سے سیریل نے تجھے تباہ کر دیا ہے؟ کون سی فلم نے تجھے تباہ کر دیا ہے؟ کون سے ڈرامے نے تجھے تباہ کر دیا ہے؟ کس ہیروئن کے پیچھے پڑ کر اپنی دنیا تباہ کر رہی ہے، اپنی آخرت تباہ کر رہی ہے؟ بے حیا بن کر تجھے کیا ملتا ہے؟ کون سا اوارڈ ملنے والا ہے؟ کون سی میڈل بننے والی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی خدا کی لعنت ہے، دکھانے والے پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ میری ماں، ایک مرد اپنے پالتو کتے کے لیے، اپنی پالتو بلی کے لیے 100 گرام گوشت اور چھچڑے لے کر آتا ہے تو کھلے ماحول کے اندر لے کر نہیں لاتا، کالے کور میں لپیٹ کر پردے کے اندر لے کر آتا ہے کہ کہیں گلی کا کتا اس کے اندر منہ نہ ڈال دے، کہیں گلی کے چیل اس کے اندر منہ نہ مار دے۔ تو 100 گرام گوشت جو کتے کو کھلایا جاتا ہے، جو بلی کو چھچڑے کھلائے جاتے ہیں، ان کو پردہ کیا جاتا ہے۔ ماں، تیری عزت کعبے سے زیادہ بڑی ہے، حجر اسود سے زیادہ بڑی ہے۔ ماں، تیرے ماں بن کر تیرے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو بچھا دیا ہے، تجھے بیوی بنا کر مرد کے آدھے ایمان کا حصہ بنا دیا ہے، تجھے بیٹی بنا کر ماں باپ کے جنت کا وسیلہ بنا دیا ہے، تجھے بہن بنا کر بھائی کے عزت آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیا تیری کوئی مقام نہیں؟ کیا تیری کوئی عزت نہیں؟ گلی کے اندر چلنے پھرنے والا کافر، مشرک، غیر اللہ کا پجاری، بتوں کا پجاری تیرے چہرے کو دیکھ کر، تیرے گالوں کو دیکھ کر، تیرے سینے کو دیکھ کر، تیرے پیشاب پاخانے کی جگہ کو دیکھ کر وہ غلط تصورات کرے، کیا اس کے لیے تو پیدا کی گئی ہے؟ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے وجود بخشا ہے؟ ماں، تجھے گوارا ہے کہ تیرے جسم کا سودا کیا جائے، تیرے جسم کا کھلواڑا کیا جائے؟ فقہا نے، مشائخ میں، کتابوں میں لکھا ہے، جو عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور پھر اسی حالت کے اندر وہ گھر میں آتی ہے اور نماز پڑھتی ہے، حالانکہ فتوے کے اعتبار سے کسی کتاب میں مسئلہ نہیں لکھا ہے، لیکن مشائخ نے لکھا ہے اس کو چاہیے کہ غسل جنابت کر کر وہ اپنی آگے کی نماز پڑھے، حالانکہ زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی اور اس کی جنابت نہیں ٹوٹی، اس کی طہارت نہیں ٹوٹی، لیکن مشائخ کہتے ہیں کہ دیکھنے والے نے اپنی زنا کی نظروں کے تیر اس کے اوپر گاڑے، دل کی خواہشات کے، زنا کے خواہشات کے تیر اس کے اوپر گاڑے، برے خواہشات کے تیر اس کے اوپر گاڑے، اس کا جسم زخمی لہو لہان زنا کے تیروں سے ہو چکا ہے، نظروں کے تیروں سے ہو چکا ہے۔ النظر سہم من سہام ابلیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری نظر، گندی نظر، مجھے بتا تو صحیح، جب تو بن کر نکلتی ہے، سور کر نکلتی ہے، نیل پالش لگا کر نکلتی ہے، لپسٹک لگا کر نکلتی ہے، کاسمیٹک لگا کر نکلتی ہے، ایبرو شیپ کر کے نکلتی ہے، کیا مقصد ہوتا ہے تیرا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ اگر خدا کے بعد کسی کا سجدہ کسی کو جائز ہوتا، حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خامن کے لیے سجدہ کرے، جس خامن کے لیے سجدے کی اجازت دوسرے نمبر پر تھی، اس کے سامنے برے کپڑوں کے ساتھ، پسینوں کے کپڑوں کے ساتھ، پیاز اور لہسن کی بدبو کے ساتھ اور غیروں کی محفل کے اندر جائے، شادی کی محفل کے اندر جائے، برتھ ڈے کی محفل کے اندر جائے، شاپنگ کمپلیکس جائے، شاپنگ مال جائے، بتا تو صحیح ماں، یہ نیل پالش لگانا کس لیے ہے؟ یہ لپسٹک لگانا کس لیے ہے؟ تیری شرم کو کیا ہو گیا؟ تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تیری حیا کو کیا ہو گیا؟ جو اس قسم کی خاتون ہو اس کی کوکھ سے کون پیدا ہوگا؟ وقت کا ابو جہل پیدا ہوگا یا سلطان صلاح الدین پیدا ہوں گے؟ وقت کا ابو لہب پیدا ہوگا یا ٹیپو سلطان شہید پیدا ہوں گے؟ غازی مجاہد شہید پیدا ہوں گے یا وقت کے غدار اسلام کے دشمن پیدا ہوں گے، علماء کے دشمن پیدا ہوں گے؟ میری ماں، آج اگر سماج تباہ ہو رہا ہے، سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے، نوجوان طبقہ برباد ہو رہا ہے، میری ماں، نہ خانخواہ اس کو درست کر سکتی ہے، نہ کوئی تحریک اس کو راہ راست پر لا سکتی ہے، نہ کوئی جماعت اس کو راہ راست پر لا سکتی ہے، نہ کوئی دارالعلوم اس کو راہ راست پر لا سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور تنظیم اس کو راہ راست پر لا سکتی ہے۔ میری ماں، تیرا تقوی اور تیری راز بازی، تیری شرم، تیری حیا، تیرا تقدس، تیری پاک دامنی آج معاشرے کے اندر انقلاب کا ذریعہ بن سکتی ہے، معاشرے کو سدھارنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ میری ماں، تیرے تقوی کا اثرات تیرے خون کے ذریعے سے، دودھ کے قطرات کے ذریعے سے اور تیری گود کے ذریعے سے، کوک کے ذریعے سے، تیری ہواؤں کے ذریعے سے تیری اولاد پر مرتب ہوں گے۔ وقت کے مجاہد پیدا ہوں گے، نمازی پیدا ہوں گے،
اللہ والے پیدا ہوں گے، تہجد گزار پیدا ہوں گے۔ میری ماں تو بگڑے گی، سماج بگڑ جائے گا، سوسائٹی بگڑ جائے گی، اولاد بگڑ جائے گی، نسلیں بگڑ جائیں گی۔ میری ماں تو نے چاہا تو حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے خون سے بنے تھے، ابو جہل کے گھرانے کا آدمی تھا اور پکا اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، میری ماں تو نے چاہی ابو جہل کے گھرانے کے فرد کو راہ راست پر تو لانے والی تھی، ابو جہل کے گھرانے کے فرد کو ہدایت سے مالا مال کرانے والی تو تھی، تو نبی کے دربار میں چلی گئی، اپنا دوپٹہ اپنا آنچل نبی کے قدموں پر ڈال دیا اور کہا اکرمہ کو معافی دے دو۔ نبی نے معافی دے دی اور ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ تو ابو فرعون کے دربار میں رہ کر تو استقامت کا پہاڑ بنی رہی، اسلام آسیہ بن کر استقامت کا پہاڑ بنی رہی۔ معراج کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، فرمانے لگے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل امین نے کہا یہاں بھی جنت تو بہت دور ہے، یہاں تو بی بی آسیہ کی مزار ہے، اس مزار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرعون کے محل میں رہ کر، وقت کے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں رہ کر، دولتوں میں رہ کر، حرام کی دولت میں رہ کر، حرام کی معیشت میں رہ کر تو اللہ والی بن کر رہی، آج تجھے کیا ہو گیا ہے، کس طرف جا رہی ہے؟ میری ماں، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا اللہ کے دربار میں بہت مشکل ہے۔ اللہ یہ پوچھے گا خامن کو کیوں نہیں تو نے سدھارا، اولاد کو کیوں تو نے سدھارا، اولاد کی اصلاح تو نے کیوں نہیں کی؟ تو اپنے نمازوں کا جواب تو دینا مشکل ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا مشکل ہے، تو پھر کس طریقے سے میری ماں تو یہ جواب دے گی اولاد کے بارے میں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا، اولاد کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ کھائے پیے، یہ نہیں شادی کروا دی، یہ نہیں کہ ڈگریاں دلوا دی، یہ نہیں کہ پراپرٹی دلوا دی، پراپرٹی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ڈگریوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ٹھکریوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، زمین جائیداد کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ میری ماں سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا کہ بچوں کو دین کیوں نہیں سکھایا، بچوں کو قرآن کیوں نہیں سکھایا، بچوں کو قرآن جو ہے سنتیں کیوں نہیں بتائیں؟ جس کو اپنے شرم و حیا کا پاس نہیں ہے، جس کو اپنی لباس کا پاس نہیں ہے، جس کو اپنی عفت اور پاک دامنی کا پاس نہیں ہے، وہ اولاد کا کیا خیال رکھے گی؟ میری ماں، کل پتہ لگے گا کہ جب یہ اولاد قیامت کے دن یوں کہے گی ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا، اللہ یہ میری ماں کو جہنم میں دگنا عذاب دینا، یہ میرے باپ کو دگنا عذاب دینا، جس کے لیے تو جان چھڑکا کرتی تھی، جس کے لیے تو راتوں کو جگا کرتی تھی، جس کے لیے تو محنت مشقت کیا کرتی تھی۔ میری ماں، یہی بے حیا بچی، یہی بے حیا لڑکا، یہی داڑھی مڈا لڑکا، یہی بے نمازی لڑکا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر تیرے دودھ کے ساتھ غداری کرے گا، تیرے خون کے قطروں کے ساتھ غداری کرے گا، تیری کوکھ کے اندر جو 9 ماہ رہا اس کے ساتھ غداری کرے گا، اور ساتھ یوں کہے گا آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ میں گمراہ ہوں، میں بے نمازی ہوں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے سنتوں پر عمل نہیں آتا، اور مجھے حق و باطل کی تمیز نہیں، اس میں میرا قصور نہیں، میری ماں کی تربیت کا قصور ہے، میرے باپ کی تربیت کا قصور ہے۔ اپنا دھونا مشکل ہے، پیغمبر نفسی نفسی کے حالت میں ہوں گے میری ماں، اولیاء نفسی نفسی حال کے حالت میں ہوں گے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو بچا نہیں پائیں گے، حضرت لوط اپنی بیوی کو بچا نہیں پائیں گے، حضرت نوح اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائیں گے۔ میری ماں، کیا تجھ میں طاقت ہے، قوت ہے کہ جب سورج ایک نیزے کے برابر قریب ہو جائے اور پسینے کے اندر آدمی شرابور ہو جائے، کوئی کسی کے کام نہ آئے، نہ بھائی بھائی کے، نہ بہن بھائی کے، نہ خامن بیوی کے، نہ بیوی خامن کے؟ میری ماں، ایسے موقع پر یہ بچے یوں کہیں آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دینا۔ نہ تو خود قرآن پڑھتے تھے، نہ قرآن پڑھنے کی ہمیں تشکیل کیا کرتے تھے، ٹی وی دکھایا کرتے تھے، سیریل دکھایا کرتے تھے، کامنٹس کیا کرتے تھے کہ فلاں ویلن نے یہ کام کیا، فلاں ہیرو نے یہ کام کیا، فلاں ہیروئن نے یہ کام کیا۔ عید برات آتی تھی تو ان ہیرو ہیروئنوں کو دیکھ دیکھ کر کپڑے بنایا کرتے تھے، ہمارے برقعے ٹائٹ کیا کرتے تھے، ہمارے کپڑوں کو چست کیا کرتے تھے، ہمارے دوپٹے کو سر سے ہٹایا کرتے تھے، ہمارے حسن اور میک اپ کو دوسروں کو دکھایا کرتے تھے، عید برات کے موقع پر دوسروں کو ہاتھ ملایا کرتے تھے، گلے ملایا کرتے تھے۔ کیا کرو گی میری ماں؟ یہی اولاد گلے کا پھندا بن جائے، اجدا بن جائے، ناگن بن جائے، اور یہ کہے آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ جو عذاب ہمیں دے رہا ہے اس سے دگنا قسم کا عذاب دینا، تو پھر کیا ہوگا؟ کون بچانے والا ہوگا؟ میری مائیں اور بہنیں، میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سر کے بال کو اولاد نے نہیں دیکھا،
جسم کے کپڑوں کو سورج نے نہیں دیکھا، چاند نے نہیں دیکھا، رات کی تنہائی کے اندر، تاریکی کے اندر، بند کمرے کے اندر اس کو سکھاتی تھی، صبح ہونے سے پہلے اس جوڑے کو پہن لیا کرتی تھی۔ اتنی شرم و حیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا